अस्सलाम वालेकुम। सुनो राउंड अप में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ शजय नियाज़ी। नाज़रीन, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा मुल्क एक बार फिर किसी आसेब के साए में है। कौम में इज्तमाई तौर पर एक मायूसी का एहसास पाया जा रहा है। लोग मसाइल में घिरे हैं, हुकूमत से शिकवे कर रहे हैं, नौजवान धड़ाधड़ मुल्क छोड़ रहे हैं और उन्हें यहाँ एक अनसर्टनिटी नज़र आ रही है। लेकिन इसके बावजूद चंद ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनकी गुफ्तगू सुनकर, जिनकी तहरीरें पढ़कर, जिनसे बात करके एक उम्मीद की किरण पैदा होती है, एक होप नज़र आती है, जो यास को आस में तब्दील करने का हुनर रखते हैं। ऐसी एक शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद है। रूहानी स्कॉलर हैं, मुसन्निफ़ हैं और उनकी रूहानी महफ़िलों से हम भी फैज़याब होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सरफराज अहमद शाह साहब। सर, हम आपको वेलकम करते हैं सुनो राउंड अप में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में बात की कि मुल्क में बहुत मायूसी छाई हुई है, लेकिन आप हमेशा बड़े ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं और बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। ये मायूसी कैसे ख़त्म होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शायद इस कैफियत को मायूसी का नाम तो न दे पाऊँ। मुसलमान कभी मायूस नहीं होता अल्लाह की रहमत से। वो हमेशा पुर उम्मीद होता है कि रब ताला ज़रूर रहमत करेगा और अल्लाह रहमत कर देता है। ये मायूसी नहीं, कुछ और कैफियत है और इसकी वजूहात ऐसी हैं कि शायद आपके व्यूअर्स को बात ये कोई ज़्यादा पसंद ना आए। हमारे अंदर दो चीज़ें घर कर गईं जो नहीं करनी चाहिए थी। एक तो हमारे अंदर इंतज़ार की खूबी ख़त्म हो गई कि हम ये चाहते हैं कि इधर मेरे जहन में ख़्याल आया उधर पूरा हो जाए, हम इंतज़ार नहीं कर पाते। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ ख्वाहिशात की यलगार हो गई है। या तो ये लफ्ज़ यलगार मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अगर ख्वाहिशात बढ़ जाएं बहुत तो एक बात है, लेकिन अगर उससे आगे की डिग्री पर ख्वाहिशात चली जाएं तो उसको यलगार ही कहा जा सकता है। तो जब इंसान के अंदर ख्वाहिशात बहुत बढ़ जाएं और इंतज़ार न कर पाए तो फिर ये कैफियत पैदा होती है जिसको हम, और यही एक वजह है कि हमारे यहाँ कोई साहब भी आके कोई सा नारा लगा दें जिसमें हमें वो सबज बाग दिखा दें, हम उसके पीछे चल पड़ेंगे। और हमारे साथ होता रहा। हम कभी ये क्वेश्चन नहीं करते कि साहब ये होगा कैसे, इकनॉमिक के वो असूल तो बताइए जिसके तहत आप ये कर पाएंगे। हम फौरी तौर पे यकीन करेंगे और पीछे उसके चल पड़ेंगे। ऐसी कैफियत के नतीजे में जो चीज़ आती है उसको हम आमतौर पर मामूल करते हैं ना मायूसी पर। मायूसी नहीं है। अगर हम ये बात समझ लें कि तख्लीक जहाँ भी होगी, हाँ किसी रंग में हो, वो वक्त लेती है। कभी ऐसा नहीं होता कि तख्लीक यकलख्त हो जाए। अहकामात तो जारी किए जा सकते हैं यकलख्त, ख्वाहिशात भी यकलख्त जन्म ले लेती हैं, लेकिन उनकी जो ताबीर है वो तख्लीक के ज़रिए से आती है और तख्लीक में हमेशा वक्त लगता है। तो अगर ये चीज़ हमें समझ आ जाएगी तो फिर ये कैफियत हमारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सर, जिस तरह अगर हम देखें पाकिस्तान को बने हुए 70 से ज़ायद अरसा हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है, सब्र भी कर लिया है अवाम ने। जैसे आप कह रहे हैं कि हमें बेसब्री आ गई है, हमें शायद ख्वाहिशात ज़्यादा है, लेकिन हमारी आवाम की तो बेसिक नेसेसिटीज़, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो भी पूरी नहीं हो रही। ख्वाहिशात तो बहुत दूर की बात है। तो हालांकि अब जैसे मौजूदा हुकूमत है वो कह रहे हैं कि हमारे जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तो बड़े बेहतरीन जा रहे हैं, लेकिन आवाम तक वो रिलीफ नहीं मिल रहा।
آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ 2025 جو ہے وہ بہتری کا سال ہے. آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ 2025 واقعی بہتری کا سال ہوگا اور عوام کو ریلیف ملے گا, نہیں شاید صبر بھی آئے گا؟ میرے الفاظ مس انڈرسٹوڈ ہو گئے کہ 2025 بہتری کا سال ہے, ایسا نہیں میں کہہ رہا. ایک بات تو یہ ہے کہ میں حکومت وقت یا گزری ہوئی حکومت کسی پر کبھی بات نہیں کرتا, کیونکہ وہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. جس چیز کی مجھے سدود ہی نہیں ہے میں اس پر کمنٹ نہیں کر پاؤں گا. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو آپ نے پاکستان کی بات کی, پاکستان سدا سے ایسا نہیں تھا. پاکستان میں آپ تو خیر بہت ہی چھوٹے ہیں, لیکن جو میری نسل کے لوگ ہیں انہوں نے اپنے لڑکپن میں اسی پاکستان کو بڑے اچھے حال میں دیکھا ہے. میں نے اسٹوڈنٹ لائف میں غیر ممالک میں پاکستان کی عزت بے پناہ ہوتی دیکھی ہے. یہ ہم ہی بھی تھے جن کو ورلڈ بینک نے بطور ماڈل کنٹری پیش کیا تھا. ہم ہی تھے جو جرمنی جیسے ترقی یافتہ ملک کو بھی لون دیا ہے, جنہوں نے نہ صرف جرمنی اس کے علاوہ بھی اور دوسرے ممالک کو بھی. تو پاکستان سدا سے ایسا نہیں تھا. پاکستان بگڑا ہے کچھ عرصے میں, اور جیسے رب تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ما سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے, تو یہ اس میں ہمیں اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا چاہیے. ملک تو بڑا اچھا تھا, ہم نے اس کے اچھے دن دیکھے ہیں. ہم نے تو وہ وقت بھی دیکھا ہے کہ ہر محلے میں کارپوریشن رن ریڈنگ روم تھے, جس میں کارپوریشن اخبار پرووائڈ کرتی تھی. ریٹائرڈ لوگ وہاں بیٹھ کے اخبار پڑھ لیتے تھے. ہم نے اس کا وہ وقت بھی دیکھا ہے جب ہر محلے میں کارپوریشن رن فری پرائمری اسکول تھے. میں خود بھی انہی میں سے ایک میں پڑھا, کلاس 5 تک, ایبسولوٹلی فری. کسی بھی مد میں سال بھر میں 1 روپیہ بھی نہیں چارج ہوا. تو اچھا تھا پاکستان, بہت اچھا تھا. پھر ہو جائے گا. وہ جو آپ نے 2025 کو ریفر کیا, میں یہ کہہ رہا تھا 23-24 سے کہ اکتوبر 24 کے بعد ہمیں سانس آنا شروع ہو جائے گا. جو سانس رکا ہوا تھا ہمارا, بالکل چوکڈ تھے ہم, وہ کیفیت ختم ہونے کی تھی, اور وہ ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. ہاں البتہ یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ اب سے 2 سال کے بعد, 2.25 سال کے بعد بہت تیزی سے اٹھ جائے گا پاکستان اوپر. اچھا, اور اس میں کریڈٹ کسی کا نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب اگر میں کلیم کر لوں کہ میری حکومت ہے اس لیے یہ ہو گیا, تو غلط ہے. یہ رب کا کریڈٹ ہے کہ یعنی رب یوں ہی چاہ رہا ہے کہ موجودہ نظام میں موجود جو چہرے ہیں وہی یہ بہتری لے کر آئیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نیا چہرہ ہوگا؟ شخصیتوں سے امیدوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو میں تو ہر ایک سے گزارش کرتا ہوں کہ شخصیتوں کو ڈسکس مت کیجیے, اپنے ملک سے غرض رکھیے, اور انشاءاللہ ملک بہت تیزی سے اٹھے گا ہی, اور بہتر دن آئیں گے. نہیں سر, ہم بحثیت قوم ہم میں برداشت کی بھی بہت کمی ہو گئی ہے. ہم بالکل اختلاف رائے کی تو ہمارے میں گنجائش رہ ہی نہیں گئی. بہت جذباتی ہو گئے ہیں, جوڑنے کی بجائے توڑنے کی بات کرتے ہیں, جڑیں کاٹنے کی بات کرتے ہیں. اس رویے کو کس طرح سے بدلا جا سکتا ہے؟ یہ تو مجھے لگتا ہے جیسے قومی رویہ بن گیا ہے. قوموں میں بگاڑ ہمیشہ ٹاپ سے پیدا ہوتا ہے. جیسے انگریزی کا بڑا مشہور محاورہ ہے کہ مچھلی سر سے سڑنا شروع ہوتی ہے, فش اسٹارٹس روٹنگ فرام دا ہیڈ. قوم کے لیے بھی وہی بات ہے کہ ہمیشہ ٹاپ سے
बिगाड़ पैदा होते हैं। मैं कोई तालीम याफ्ता आदमी नहीं हूँ, मेरी बदनसीबी है कि मेरे पास ना तालीम है ना कोई हुनर है। ज़ाहिर है अक़ल तालीम से आती है, इल्म से अक़ल पैदा होती है, वो नहीं है मेरे पास। लेकिन जो अर्ज़ कर सकता हूँ वो ये है कि हमसे एक जगह कोताही हुई कि हमारे यहाँ जो लोग भी इक़्तिदार में आए, मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रहा, उन्होंने हमें कभी कौम के तौर पर बनाने की कोशिश नहीं की। कौम नहीं बनाया हमें, उसके मेजर्स डिफरेंट होते हैं और उसकी इब्तदा हमें प्राइमरी स्कूल से करना पड़ती है। प्राइमरी एजुकेशन, वहाँ से उसकी इब्तदा होगी, वो हमने कभी नहीं सोचा। हमारी तमाम तर दौड़ लगी रही, इकनॉमिक कंडीशन बदकिस्मती से वो भी ख़राब होती चली गई। अगर इसकी बजाय हमने इस पे ज़ोर दिया होता कि हम एक कौम बिल्ड करेंगे तो सूरत हाल आज मुख्तलिफ होती बिल्कुल। आज हम में से हर आदमी मुल्क से भाग जाना चाहता है। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे कई ममालिक को जानता हूँ, हालात खा कुछ भी हों, वहाँ का शहरी मुल्क छोड़ के भागने की बात नहीं करता, वो मुल्क में रहना चाहता है। क्योंकि उन्हें उम्मीद होती है ना। नहीं, उम्मीद की बात नहीं है, ये इसलिए trust कि होता वो एक कौम की हैसियत से बिल्ड हुए हैं। ये शायद करीने मसलहत ना हो किसी मुल्क का नाम लेना कि इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे जी उस पर असर पड़ता है, लेकिन मैं अपने करीबी ममालिक में से एक दो को जानता हूँ जहाँ कुछ अर्सा पहले तक सूरत हाल बहुत ख़राब थी। जी इन्फ्लेशन बेपनाह था और इंटरेस्ट रेट अनबिलीवेबल। लेकिन उस वक्त भी वहाँ के लोग ये नहीं कहते सुनाई दिए कि यार इस मुल्क को छोड़ के चला जाया जाए, कहीं और जा बसते। ऐसा नहीं था, इसलिए कि वो कौमें हैं, वहाँ पर ज़ोर दिया गया है कि एक कौम बनाई जाए, मॉब न क्रिएट कर लिया जाए। अगर इस तरफ हमने तवज्जो दी होती तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती। राइट सर, लेकिन कोई भी मुस्बत कदम बढ़ाने से पहले अपनी गलती का एहसास होना ज़रूरी है। आपको लगता है कि हम में वो एहसास है कि हमने कहाँ गलतियाँ की हैं? लकीली पैदा हो गया। अच्छा, आप 10-12 साल पहले के प्रोग्राम दोबारा से देखिए, वहाँ हम एक ही बात कहते नज़र आएंगे कि हम जैसा दूसरा कोई नहीं, हम सबसे बेहतरीन हैं। 5 साल 6 साल पहले के प्रोग्राम देखिए, जी बहुत खुशाइन तब्दीली आई कि हमने ये कहना शुरू किया हमसे फ़लाँ फ़लाँ गलती हो गई, तो गलती का एहसास तो पैदा हो गया। और ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि जब किसी शख्स को अपनी गलती का अदराक हो जाए कि फ़लाँ फ़लाँ जगह मैं गलती कर गया, तो समझिए कि आधा मसला हल हो गया, बाकी आधा भी हल हो जाता है। इसलिए जब भी बात होती मैं यही कहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल हल हो जाएंगे, क्योंकि एक इंडिकेटर जो मौजूद है वो ये है कि हमें एहसास हुआ कि हमने गलतियाँ की हैं। अच्छा सर, दिल तो नहीं चाह रहा कि ब्रेक की तरफ जाएं, लेकिन मजबूरी है। नाज़रीन, लेते एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। हमारे बुजुर्ग भी यही कहते रहे हैं कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान दुनिया को लीड करेगा, तो आप पुरुमीद हैं अभी भी, और लेकिन ये वक्त कब आएगा? जल्द आएगा? जैसे आपने खुद फरमाया कि बुजुर्ग ये कहते रहे हैं कि एक वक्त आएगा, जी अब वो वक्त आ गया।
اب ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد یہی پاکستان بڑی تیزی سے اوپر جاتا ہوا دکھائی دے گا. نوجوان مجھ سے ملتے ہیں اور پہلے بھی ملتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں امریکہ چلا جاؤں, میں فلاں ملک میں چلا جاؤں, فلاں میں چلا جاؤں. تو اب جب کہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ انتظار کر لیجئے, اب وہ وقت دور نہیں ہے. کیونکہ گزشتہ برس تو 7 لاکھ سے اب زائد ہو گئے ہیں. یہ ملک دوسرے ممالک سے کہیں بہتر ہوگا. یہاں مواقع ہمیں بہت مل جائیں گے. لیکن سر بحیثیت معاشرہ بھی تو جس طرح سے ابھی آپ نے بھی بات کی کہ ہم اپنی روایات سے کوسوں دور چلے گئے ہیں اور نیشن بلڈنگ کی ضرورت ہے اس وقت. یہ کیسے ہوگی, کہاں سے سٹارٹ لینا ہوگا؟ دیکھیے کچھ چیزیں نیچرل ہیں, ان کو ہم تبدیل نہیں کر پاتے. دعا بھی جو فطرت کے خلاف کی جائے جی وہ پوری نہیں ہوتی, کبھی قبول نہیں ہوتی. اگر میں یہ دعا کرنا شروع کر دیں کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے, وہ دعا قبول نہیں ہوگی, پوری نہیں ہوگی کبھی. میں کہیں اور کمپنسیٹ کر دیا جاؤں گا رب کی طرف سے جی کہ وہ دعاؤں کو رائگاں نہیں جانے دیتا, کمپنسیٹ کر دیتا. لیکن فطرت اپنی جگہ قائم رہتی ہے. یہ ایک فطری امر ہے کہ جب قومیں ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں, ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں جا رہی ہوتی ہیں, تو وہ ٹرانزیشن میں ہونے کی وجہ سے ولنریبل ہو جاتی ہیں. اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ اگر دوں کہ ایک ٹرین اگر کھڑی ہے تو آپ اس کی انجن کی ونڈ سکرین پر بڑا پتھر ماریے, کافی مضبوط ہوتی ہے, امکان یہی وہ ٹوٹے گا نہیں. لیکن اگر وہ 100 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ پر رن کر رہی ہے, ایک چھوٹا سا بچہ اتنی کنکر بھی مار دے گا اس کی ونڈ سکرین پہ, وہ ٹوٹ جائے گی. اس لیے کہ وہ ولنریبل تھی اپنی سپیڈ کی وجہ سے, کہ ٹرانزیشن میں تھی, چھوٹے کنکر نے اس کی ونڈ سکرین سمیش کر دی. اسی طرح جب قومیں ٹرانزیشن میں ہوتی ہیں تو ولنریبل ہوتی ہیں, وہاں تبدیلیاں آتی ہیں. ہمارے یہاں بہت پرانی بات کر رہا ہوں, آج سے 65 سال 70 سال پہلے مورل ویلیوز کو بہت اہمیت تھی. ہمارے یہاں 60-70 سال پہلے کیفیت یہ تھی کہ اگر کوئی آدمی رشوت لیتا تھا تو وہ خود اپنی فیملی سے منہ چھپائے پھرتا تھا کہ میری فیملی میں کسی کو پتہ نہ چلے, میری اولاد کو, میری بیوی کو, کہ میں نے رشوت لی ہے. کسی کا بچہ اگر کچھ بری عادات میں پڑتا تھا وہ محلہ چھوڑ کے چلا جاتا تھا کہ معاشرے کو فیس نہیں کرتا تھا, میرا بیٹا مورل سے گری ہوئی حرکت کر رہا ہے. ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے سانجھی تھے ہم. لیکن چونکہ وقت بدل رہا تھا, ہم ٹرانزیشن میں تھے, تو ایک شفٹ آیا کہ ہم میٹیریل چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہو گئی, مورل ویلیوز پس پش چلی گئی. یہ سب قوموں کے پر وقت آتا ہے اور سب قومیں ٹھیک بھی ہو گئی ہیں, جن کو آج ہم اپریشیٹ کرتے ہیں فار سرٹن ورچوز. وہ ہم سے بھی گئے گزرے تھے 200 سال پہلے, بالکل ٹھیک ہو ڈاک کے گئے, رستے ان کے بھی ٹھیک ہو گئے. تو ہم اپنے بارے میں کیوں یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے؟ سر ہم تو بہترین تھے نا, پھر بہترین سے نیچے آ گئے. اس کا جھٹکا اور زیادہ ہوتا ہے. اگر ایک غریب آدمی ہے, اس کو وہ غربت اتنا دکھ نہیں دیتی اگر پروردگار اس پر کرم فرما دے اور وہ اپنی محنت کے ذریعے میں سے اوپر چلا جائے. وہاں سے جب وہ نیچے گرے گا پھر اس سے غربت برداشت نہیں ہوتی. وہ کھونے کی کسک بھی ہوگی نا اس میں. بالکل صحیح. اسی طرح ہم کبھی بہت اچھے تھے, تو یہ احساس اگر آ گیا ہمارے اندر کہ کیا کھویا کیا پایا, ہم کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے, جب بھی ہم مڑ کر دیکھیں اور ہمیں نظر آئے کہ
60-70 साल पहले हम कुछ और थे, आज कुछ और हो गए, तो ये ज़िया का एहसास होगा बहुत, और वो एहसास इंसान को आगे बढ़ने में महमीज़ का काम करता है, उस पर का काम करता है। सर ये एहसास तो चले आ गया, आप कह रहे हैं कि वो जो गलती हमने की उसका एहसास अब डेवलप हो रहा है, लेकिन इस हजूम को कौम बनने में इसको कोई ना कोई चाहिए होगा जो इसको लीड करे। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में कोई ऐसा, मतलब हमारे मुल्क में कोई ऐसा है जो इस हजूम को लीड कर सके, कौम बना सके? और साथ में ये भी बता दीजिए कि आपकी नज़र में एक लीडर की क्या खूबियाँ होती हैं? लीडर की खूबियाँ गिनवाने पर आऊँगा तो कम से कम 2 दिन ज़रूर लग जाएंगे, एक लंबा लेक्चर, और उतना वक्त आपके पास है नहीं। लिखने पर आए तो पूरी किताब, बेशुमार किताबें मिलेंगी, अच्छा लीडर कौन होता है। लेकिन फ़कीर लोग जो अच्छे लीडर की तारीफ़ करते हैं वो एक सेंटेंस में उसको डिफ़ाइन कर देते हैं कि अच्छा लीडर कौन होता है। तो अच्छा लीडर वो है जो क्रेडिट लेने में सबसे पीछे और डिसक्रेडिट कबूल करने में सबसे आगे हो, वो लीडर होता है। और अगर वेस्ट की तारीफ़ सुनना चाहें कि ब्रीफ तरीन उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो लीडर वो है जो किसी कौम के मौजूदा हालात को इसी तरह उठा के उनको आगे ले जाए, वो लीडर है। अच्छा, लीडर्स रब ताला पैदा कर दिया करता। 1940 से पहले किसी ने सोचा था पाकिस्तान बन जाएगा? जस्ट इन 7 years टाइम पाकिस्तान वजूद में आ गया। mid-30s में किसी ने सोचा था कि कायद आज़म जैसा लीडर मिल जाएगा, मिल गया। जब रब ताला कोई काम करना चाहता है, असबाब खुद ब खुद पैदा कर देता है। जी। इसलिए मैंने शुरू में अर्ज़ की थी कि मैं शख्सियतों की तरफ नहीं जाऊंगा, शख्सियतें अहम नहीं हैं, ये मुल्क और कौम अहम है। बेशक, लेकिन मैं वही बस इस कौम का जो रवैया, जो अब हमारे पास जो अवेलेबल चीज़ें, ऑप्शंस हैं, जो लीडर्स हमारे पास हैं, तो मैं इसीलिए आपसे यही बार बार पूछ रही थी कि जो हमारे पास तो बस यही लोग हैं ना, डिवाइड हुए हुए हैं। इमरान खान साहब हैं तो दूसरी तरफ दूसरे नवाज शरीफ साहब हैं या जरदारी साहब हैं, तो यही है। आपकी नज़र में लगता है कि ये कोई इनमें कोई ऐसा, शायद अल्लाह ताला इनमें कुछ डाल दे, शायद इनमें से कोई हमें लीड कर ले, मुल्क बना ले, इस हजूम को कौम में कन्वर्ट कर दे? कोई उम्मीद रखे कौम इनसे? रब ताला कादिर मुतलक है जी। और वो हर चीज़ पर कादिर है। इस पर भी कादिर है कि वो मुसलमानों के मफाद के लिए यहूदियों से काम करा ले, उससे बैद नहीं है। जी। और एक हल्का सा इसका मुजाहरा देखने में आया है कि गज़ा पर हमला इजराइल ने किया, सबसे ज़्यादा बड़े जुलूस जिन्होंने निकाले और सबसे ज़्यादा मुखालफत की यहूदी और ईसाइयों ने की। तो रब ताला इस पर कादिर है, कल को किसी को भी वो सामने ले आए और इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाए। ये तय है कि ये मुल्क तरक्की की तरफ ज़रूर जाएगा। इसलिए गुजारिश की थी शुरू में कि मैं ये नहीं अर्ज़ करूँगा कि कौन इसको ले जाएगा बेहतर, वो मेरे लिए इमैटेरियल है। रब ताला चाहेगा ये हो जाएगा इंशाल्लाह, और वो करेगा। ठीक। लोग ये भी तो जानना चाहते हैं इमरान खान साहब के बारे में कि आपको लगता है कि वो जेल से बाहर आ जाएंगे, उनकी रिहाई मुमकिन हो जाएगी? क्या वो दोबारा आपको इक़्तिदार में आते हुए नज़र आ रहे हैं? वक्त लगेगा काफ़ी, मैं बहुत देर से कह रहा हूँ। अच्छा, वक्त लगेगा। भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जी। मैन ऑफ इंटेग्रिटी, लेकिन वक्त लगेगा, जल्दी नहीं आएंगे बाहर। वो किसी डील से ही आएंगे या Sorry? सज़ा भुगत के ही आएंगे, आपको लगता है? नहीं नहीं, उससे पहले आ जाएंगे। उससे पहले आ जाएंगे, कोई डील कर लेंगे, फिर तो यही है। नहीं, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा।
اچھا، جو لوگ ایسی بات عوام نے کرتے جو نہیں۔ امیدیں لگائی ہوئی ہیں امریکہ سے کہ شاید امریکہ سے کوئی آ جائے ہمیں وہاں سے کوئی، تو آپ کو بس لگتا ہے یہی غلطی ہے جی کہ ہم غلط بجائے اللہ سے امیدیں رکھنے کے اس کے بندوں سے امیدیں رکھتے ہیں، یہیں خطا کھا جاتے ہیں۔ امریکہ کبھی ہمارے ریسکیو کو نہیں آئے گا، اور ممالک کی دوستیاں صرف انٹرسٹ کی ہوتی ہیں، جہاں نیشنل انٹرسٹ انوالو ہو جائیں، وہ انڈیویجولس کی دوستیوں کی طرح نہیں ہوتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی کریں گے۔ ممالک کبھی نہیں کرتے، وہ انٹرسٹ کی دوستیاں رکھتے ہیں۔ تو ہم یہ پہلے بھی غلطی کرتے رہے، اب بھی غلطی کریں گے کہ امریکہ سے امید لگائیں کہ وہ ہمارے ریسکیو کو آئے، جی ہمیں کوئی ہیلپ کر دے۔ ہاں اس وقت وہ ضرور کرے گا جیسے کرتا رہا، جب اس کی گردن پھنستی ہے، پاکستان کے ہاتھ میں آتی گردن اس کی، جی تو پاکستان کو سر پہ بٹھا لیتا ہے۔ جی تو اللہ اگر وہ وقت لے آیا تو پھر امریکہ جھک جائے گا پاکستان کے سامنے۔ آپ کے خیال میں عمران خان نے بحیثیت سیاستدان کیا غلطیاں کی ہیں میجر؟ کس نے؟ عمران خان نے بحیثیت سیاستدان۔ دیکھیے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ سیاست جو ہے جی عقل اور ذہانت کا کھیل ہے، جی اور رب تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے، جن سے خوش ہوتا ہے، ان کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، اور جس کو دین کی سمجھ عطا ہوتی ہے اس کو علم ملتا ہے، اور جس کو علم ملتا ہے اسے عقل ملتی ہے، اور ایسنس آف وزڈم خود رب ہے۔ میرے پاس تو علم نہیں ہے، اس لیے میں نے شروع میں معذرت کی تھی جی کہ سیاست میرا فیلڈ نہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ قابلیت ہے میرے پاس، جی نہ وہ عقل ہے، نہ وہ ذہانت ہے جو سیاست کے لیے چاہیے ہو۔ اس لیے اس کے لیے تو میں معافی چاہوں گا کہ سیاست پہ بات کر لوں آپ بالکل سے۔ صحیح، میں بھرپور احترام کروں گی اس چیز کا۔ ناظرین، میں لیتی ہوں چھوٹی سی بریک، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ سر، آپ کی تحریروں میں، آپ کی گفتگو میں فقیر کا لفظ بہت سننے کو ملتا ہے، ابھی بھی آپ نے مینشن کیا۔ فقیری کا کیا مطلب ہے؟ یہ اٹس اے میٹر آف ویکیبلری، جیسے ہر زبان میں ہے، ایک لفظ کے کئی معنی ہیں، جی ایک لفظ کو کئی مقامات و مقام و محل کے مطابق استعمال کر لیتے ہیں۔ اس سے فقیر کے بھی کئی مطلب عاجزی کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ کہ لوگ عاجزی کے طور پر کہتے ہیں کہ مجھ فقیر۔ جی فقیر بیگر کے معنی میں بھی آتا ہے، جو بھیک مانگتا ہے۔ فقیر روحانی کیفیات کی ارلی سٹیجز پر جو آدمی ہے اس کے معنی میں بھی یوز ہوتا ہے۔ اچھا یہ جو میں نے ابھی لفظ استعمال کیا کہ فقیر لوگ، اس سے مراد میری یہ تھی کہ جو روحانیت والے لوگ ہیں وہ لیڈر کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، تو وہاں میں وہ کسی روحانی شخصیت کے لیے فقیر کا لفظ استعمال کر رہا تھا۔ روحانیت میں فقیر اس کو کہتے ہیں جی جو اللہ کی راہ پر ابھی چلنا شروع کرتا ہے، اور اس کی ٹریننگ کے لیے اس کو اس کی روحانی کیفیات کو بلند تر مقام پر لے جانے کے لیے فرض عبادات کے علاوہ اور بہت سی عبادات، نفلی عبادات وہ کرنا شروع کرتا ہے۔ خلق خدا کے جبر کو ہنسی خوشی برداشت کرنا سیکھتا ہے۔ خلق خدا کی خدمت کرتا ہے اپنے آپ کو پیچھے ڈال کے، جیسے محاورتاً کہتے ہیں کہ خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھلا دیتا ہے۔ ان کیفیات سے اسے گزارا جا رہا ہوتا ہے پلانڈ طریقے سے، تو اس مقام پر اسے فقیر کہتے ہیں۔ جب وہ گزر جاتا ہے اس مقام سے تو اگلا مقام اس کو صوفی کا دے دیتے ہیں، وہ آدمی صوفی ہے۔ وہاں اس پر سے یہ اضافی
مشقتیں اور مجاہدے اور چلے اور محنت سب اس سے ہٹا لی جاتی ہے، اس سے اگلے مقام پر وہ پیر کہلاتا ہے. لیکن پیر ان معنوں میں نہیں جن معنوں میں ہم کہتے ہیں، ہمارے ہاں یہاں تو بہت ہر کوئی پی رہے ہیں. ان معنوں میں نہیں جو ہم کہتے ہیں، جی بلکہ وہ پیر ان معنوں میں ہے کہ صاحب عقل و دانش، وہ ان معنوں میں ہے. تو یہ فقیر لفظ جو ہے وہاں سے بات چلی تھی کہ فقیر مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. رائٹ. وہ عربی کی بات کہیں چلی تو میں نے ان سے یہی عرض کیا تھا کہ صاحب عربی میں عربی بہت ہی فصیح و بلیغ رکھتی ہے، فصاحت و بلاغت اپنے اندر رکھتی ہے. ایک ایک لفظ اس کا کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کس مقام پر کس محل میں وہ استعمال ہوا اس کے معنی تبدیل ہو جائیں گے. جی تو اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے میں نے انہیں مثال دی، چونکہ میں بنیادی طور پہ پنجابی ہوں جی جی تو دماغ میرا فوراً پنجابی زبان کی طرف گیا. تو میں نے عرض کیا کہ صاحب ہمارے یہاں پنجابی میں ایک لفظ ہے وٹ. جی اب آپ گنتی جائیے اس کے معنی کتنے نکل آئیں گے. وٹ کا مطلب غصہ بھی ہے، وٹ کا مطلب وہ مروڑ کرنا. منڈیر سی ہے جی. جو کھیتوں کے درمیان ہوتی ہے، اس پر ہم چلتے ہیں. جی وٹ کے معنی سلبٹ کے بھی ہیں، اور وٹ جیسے میں نے کہا اس کے جو ایک غصے کی کیفیت ہے جی وہ بھی ہے کہ اس کا وٹ چڑھا ہوا ہے. ہاں جی یہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں. تو ہر زبان میں ایک ہی لفظ کے بہت سے معنی ہوتے ہیں. تو یہ فقیر بھی ویسا ہی لفظ ہے. بالکل صحیح. سر روزہ رکھنے سے روحانی ترقی کس طرح ہوتی ہے؟ میں نے ابھی گفتگو کرتے ہوئے ایک عرض کی تھی کہ انسان اگر ایک ورڈ میں کہہ دوں کہ اپنا تزکیہ جب کرتا ہے تو روحانی بالیدگی پیدا ہوتی ہے، روح میں لطافت آتی ہے، اس کی پرواز بلند ہوتی ہے. جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ صرف فاقے سے رہنے کا نام نہیں ہے، جی بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ میرے نزدیک ایک مسلمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے ریفریشر کورس ہے. کہ ہم عام زندگی تو گزاریں ہم جی قرآن پاک کے احکامات کے تحت، لیکن یہ ریفریشر کورس ہو جاتا ہے یہ ایک مہینہ. اس کے اندر ہم بہت پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے دور رہیں جس سے منع فرمایا گیا ہے، اور ہر وہ کام کریں جس کی تلقین کی گئی ہے. یہ دونوں چیزوں کے بارے میں پرٹیکولر ہو جاتے ہیں. تو جب ہم ان کے بارے میں پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ وہ کام نہ کیا جائے، ڈوز اینڈ ڈو ناٹس دونوں کے بارے میں بڑے پرٹیکولر ہیں، جی تو پھر وہ روحانی بالیدگی پیدا ہوتی ہے، اور وہی ہمیں پھر روحانی طور پر آگے لے کے جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ روزہ دنیا کے تمام مذاہب میں فرض ہے، وہ مذاہب چاہے ڈیوائن ہوں یا مین میڈ ہوں. جی روزہ سب مذاہب میں ملے گا آپ کو. جی. تو سر اگر رمضان میں شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ شیطان بھی دو طرح کے ہیں، جی ایک خارجی ہے اور ایک جو خون میں دوڑتا ہے. تو جب ہم ان ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پہ بڑی سختی سے عمل کر دیتے ہیں، میں دونوں اس لیے کہتا ہوں، صرف ڈو ناٹ نہیں کہتا، کہ میرے نزدیک دونوں پہ عمل بڑا ضروری ہے کہ وہ ضرور کریں جس کا کرنے کو کہا گیا، اور بالضرور ہم ان سے دور رہیں جس سے روکا گیا، تو ایک مکمل ہوتی ہے بات. ان دونوں میں سے ایک پہ عمل کریں گے بات مکمل نہیں ہوگی. تو پھر ہم شیطان سے دور رہتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ شیطان
قید کر دیا جاتا کہ جہاں شاہ صاحب نے روزہ رکھا اور سختی سے عمل کیا تو شیطان کے چنگل سے دور ہو گئے. رائٹ. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی ہے؟ بھی شاید اس بات پہ لوگ مجھے پتھر مارنے پہ آ جائیں. جی. میرا کام ہے صرف اللہ کو پکارتے رہنا. میری پکار کا کیا جواب آتا ہے وہ میرا کام نہیں ہے. میری ڈیوٹی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میں اپنے رب کو پکارتا ہوں. تو میں پکارے جاؤں گا, کبھی نہ کبھی جواب آ جائے گا. تو پکارنے کا, دعا مانگنے کا کوئی خاص طریقہ, یا جیسے دل آئے ویسے دعا مانگے؟ بھی وہ رب ہے, جی. میرا مالک ہے, میرا آقا ہے. رائٹ. میں رہوں گا اس کا غلام, چاہے جا کے میں کہوں کہ یا باری تعالیٰ مجھے بھوک لگی ہے, روٹی دے دے, وہ دے دے گا. میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں, سر جھکا کے کھڑا ہو کے بڑی دبی ہوئی آواز میں, بہت ہی میک آواز میں بات کروں, تو بھی وہ آقا ہے, اس نے روٹی دے دینی ہے. وہ مالک ہے, اس سے جیسے جی چاہے مانگیے. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ آپ کی اس پکار میں ایک مان ہونا چاہیے کہ میرا مالک ہے, اور وہ ایسا مالک ہے جو مالک کل ہے. اس مان کے ساتھ جب پکاریں گی تو اللہ ضرور جواب دے گا. سر, آپ سے ہمیشہ کی طرح بات کر کے بہت اچھا لگتا ہے. آئی ایم شیور کہ ہمارے ویورز کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا. یہ رمضان میں ہمارے لیے ٹریٹ تھی, اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. مجھے دی اجازت. اللہ حافظ.